वेलकम बैक। भारत का एक एक फैसला हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होता था। भारत के तैयारे गिरने के सबूत मिनटों में हमारे पास आए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, भारत के तमाम 6 तैयारों के तबाह होने की वीडियोज हमारे पास हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाक भारत जंग में पसे पर्दा बेहतरीन काम किया। चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसियों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। आर्मी चीफ ने कहा, भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान पत्थरों से भरा डंपर है। मर्सिडीज और डंपर की टक्कर होगी तो समझ लें फिर क्या होगा। भारत जंग, उस पे मैं काफ़ी चीज़ों का एनी शाहिद भी रहा हूँ। हमारे वो इदारे जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पसे पर्दा रहकर काम कर रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनको हमारे चंद लोग बुरा भला कहने से बाज नहीं आते, उनका जो किरदार था, इंडियंस की हर मूव, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। चाहे वो कोई प्लानिंग करते थे, उनके जहाज उड़ते थे, चाहे कोई भी और डिटेल। इस जंग के जीतने में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका किरदार इतना इंपॉर्टेंट है, सामने नहीं आते हैं, हम उनको हाईलाइट नहीं करते हैं। जब उनके जहाज गिर गए, फैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। पता चल गया था रेडार के थ्रू के हो गए, लेकिन हमें फील्ड में एविडेंस चाहिए था। आप यकीन करें कि मिनटों में इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं। इस्लामाबाद में अवामी नेशनल पार्टी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस नून लीग और पीपी के नुमाइंदे उठकर चले गए। इरफान सिद्दीकी और नैयर बुखारी का एपीसी एलामिये पर दस्तखत से इनकार। एलामिये में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन बंद करने, जानी और माली नुकसानात की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए अदलिया की निगरानी में ट्रूथ कमीशन बनाने और मीडिया पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में अफवाज ने एक बार फिर मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। फैसल वादा का ट्वीट, कहा सियासतदान, एनजीओज और दीगर हमेशा अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। सियासतदान, एनजीओज और दीगर अपने जाती मफादात के लिए ये घिनौनी कोशिश करते हैं। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें, वरना बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है, इसमें रुकावट पैदा ना करें। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात सही तरह समझ आ रही है। पेशावर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। खैबर, मालाकंद, लोअर दीर, मोहम्मद और डेरा इस्माइल खान में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लिया, कायदाबाद, झंग और खुशाब में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। ठट्ठा और सजावल में रात गए बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और आज हल्की बारिश का इम्कान भी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए होने वाली हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर में आज भी आसमान पर बादलों के डेरे हैं और इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा एयरवाई न्यूज़ अदनान राजपूत। आज बिल्कुल कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात हल्की और तेज़ बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और सुबह से ही काले बादलों का राज भी बरकरार है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर के आज भी मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 60% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 4 से 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। आज दिन भर गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी और आज से शहर में मौसलाधार बारिश का इम्कान है जो 22 अगस्त तक जारी रहेगा। मरी और गलियात में 19 अगस्त तक सयाहों की आमदोरफ्त महदूद करने के अहकाम दिए गए हैं। पीडीएमए पंजाब की जानिब से कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर मरी को जारी मरासले में कहा गया है कि तूफानी बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। सयाह मुमकिन क्लाउड बर्स्टिंग के पेश नज़र महफूज मकामात पर रहें। मरी में सयाहों की आमद पर नजर रखी जाए। ट्रैफिक पुलिस हसास इलाकों में अलर्ट रहे। सयाहों को फ्लैश फ्लडिंग और बारिशों की आगाही दी जाए। आवाम पहाड़ी इलाकों के गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकपतन में मकामी अफराद आबादी और ज़राई अराजी को बचाने के लिए अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमदाद हुसैन से।
جی بالکل، دریا ستلج میں سیلابی پانی میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہے سیلابی پانی نے جو نشیبی علاقے ہیں ان کو زیر آب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سینکڑوں ایکڑ دیہاتیوں کی اراضی جو ہے زیر آب آ گئی ہے۔ دیہاتی اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر سے، ہاتھوں سے اور دیگر مشینری کے ذریعے جو ہیں وہ باندھ رہے ہیں تاکہ ان کی فصلیں بچائی جا سکیں۔ میرے ساتھ کچھ دیہاتی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس وقت کن مشکلات کا سامنا ہے۔ ملک بہاول، اگر یہ بند ٹوٹ گئے تو پھر اتوں پہلے آلریڈی ہزاراں ایکڑ جڑے نا اراضی ساری وہ دریا دی سپرد ہو چکی۔ اگر یہ بند بھی ٹوٹ گیا تو اس تو اگے مزید بہت زیادہ نقصان ہونے دا چانس ہے۔ تے گورنمنٹ واسطے ساری اپیل ہے کہ جناب ساڈے حال تے رحم کرن اور ساری مدد کرن آن کے۔ انہوں نے حکومت پنجاب سے اپیل کیا کہ فوری طور پر ہماری ہیلپ کی جائے اور اس دریائی پانی کو روکنے کے لیے مشینری اویل کی جائے، بند باندھے جائیں تاکہ ان کی جو ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ بنیر کے پیر بابا بازار میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد آنے والے سیلاب نے خوفناک تباہی مچائی۔ مقامی افراد نے ARY نیوز کو بتایا گھر میں راشن ہے نہ پانی، سیلاب آیا تو صرف بچوں کو نکالنے کا موقع مل سکا، 3 دن بعد بھی کوئی مدد نہیں پہنچی۔ عورتیں، بچے اور بزرگ مسجد کی چھت پر بیٹھے ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، حکومت فوری مدد کرے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر میں ہر سمت ملبے اور پتھروں کا ڈھیر ہے۔ ملک پور کے بعد گاؤں پشونی مکمل تباہ ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے 250-300 مکانات تھے، سب تباہ ہو گئے۔ اسپتال میں لاشیں ہیں لیکن کوئی ان کی شناخت کرنے والا نہیں۔ سوات، منگورا، شانگلہ میں بھی کلاؤڈ برسٹ اور آسمانی بجلی گرنے کے بعد جگہ جگہ تباہی کے مناظر ہیں۔ بنیر کے علاقے چغرزئی میں بڑی تباہی ہوئی ہے۔ علاقہ بشونی میں پورا گاؤں صفائے ہستی سمٹ گیا ہے۔ ریلے میں آنے والے پتھر ٹرک سے بھی بڑے ہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کی پروگرام اعتراضیہ میں گفتگو۔ اختیار ولی خان نے بتایا دریا کنارے موجود گھروں کا نقشہ ہی مٹ گیا ہے، پورے گھر بہہ گئے۔ صرف ضلع دیر میں اموات کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ وہ علاقے جس کو چغرزی کہتے ہیں، وہاں پہ جو تباہی ہوئی ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ علاقہ ہے جس کو بشونی کہتے ہیں، وہ گاؤں پور وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، ایک ایک پتھر ایک ایک ٹرک سے بڑا ہے۔ ایسے گھر کہ جس میں 15 لوگ تھے، ایک ساتھ رہ رہے تھے، 15 کے 15 نہیں ہے، ان کا کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں۔ باری باری پتھروں، ریت اور ملبے تلے انسان دب کے رہ گئے۔ اجتماعی دفن کیے گئے ہیں وہاں پر میتوں کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی مشین لا کے دے دے، یہ پتھر ہٹا دے اور ہمارے پیاروں کو نکال دے۔ 350 لوگ تو وہ رپورٹ ہوئے ہیں جو ہسپتالوں میں ڈیڈ باڈیز ان کی رپورٹ ہوئی ہے۔ درجنوں لوگ ایسے ہیں جن کو بغیر گنتی کے ان کو دفن کر دیا گیا، ان کے اجتماعی تدفین کی گئی۔ تو میرے خیال میں جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 1000 سے بھی اوپر ہے صرف ایک ڈسٹرکٹ دیر میں، اور اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہے۔ جس کو اپنی لاش ملتی ہے وہ دانے رو کے وہ اپنے منہ پہ وہ تھپڑ مارتے ہیں اور قبر کھودتے ہیں اور ان کو زمین کے حوالے اور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ NDMA کی بات بتاؤ، NDMA کے علاوہ وہاں پہ اور کوئی ادارہ اگر دکھائی دے تو پھر مجھے بتائیں۔ اگر NDMA کی ہیوی مشینری نہیں آتی تو آج آپ کا روڈ ابھی بھی بند ہوتا۔ پاک فوج نے جار پل کی بحالی کا کام شروع کر دیا۔ سیلاب میں بہہ جانے والا انتہائی اہم جار پل دیر اور باجوڑ کو ملاتا ہے۔ جار پل کے ٹوٹے ہوئے حصے پر نئے پل کی تنصیب کے لیے کام جاری ہے۔ پاک فوج کور آف انجینئرز کے دستے نئے پل کی تنصیب میں دن رات مصروف ہیں۔ نئے پل کی تنصیب کا کام چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ نیا پل بن جانے سے باجوڑ اور دیر کا منقطع رابطہ بحال ہو جائے گا۔ بنیر میں قدرتی آفت نے تباہی پھیلا دی۔ ہنستے بستے علاقے میں متعدد افراد کی جانیں گئیں، کئی گاؤں ملیا میٹ ہوئے، سروں پر سائبان نہ رہا۔ مشکل کی گھڑی میں ARY نیوز کی ٹیم ناظرین کو لمحہ با لمحہ باخبر رکھنے کے لیے متاثرہ علاقے میں موجود ہے۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی سے۔ کراچی میں سچل پولیس نے اسکیم 33 کنیز فاطمہ سوسائٹی کے قریب چھلاونی ڈاکو خاتون سمیت 3 ملزمان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ درجنوں وارداتوں میں ملوث خاتون شوہر کے ساتھ مل کر ڈکیتیاں کرتی تھی۔ مزید جانتے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے۔ جی نذیر۔ دیکھیں، سچل پولیس ہے جس نے کنیز فاطمہ سوسائٹی کے قریب بر وقت کارروائی کرتے ہوئے شوہر کے ساتھ مل کر ڈکیتیاں کرنے والی ڈاکو حسینہ سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک خاتون سمینہ اپنے شوہر ندیم اور ساتھی فرحان کے ساتھ متعدد وارداتوں میں ملوث ہے، اور یہ ملزمان تاجر کرم اللہ اور اس کی بیوی کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے کہ اسی دوران پولیس نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ SSP ایسٹ کے مطابق ان ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل، لوٹا ہوا سامان اور جو خاتون سے چھینا ہوا لیڈیز پرس بھی برآمد کر لیا
گیا ہے اور ان ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ جو سمینہ گینگ کی اہم رکن اور سرغنہ ندیم کی بیوی ہے اور یہ خاتون کی مدد سے ہی تمام وارداتیں کرتے تھے. یہ واردات سے پہلے کسی بھی ایک جگہ پر پہنچنے کی منصوبہ بندی کرتے, اسلحہ سمینہ اپنے پرس میں رکھتی اور مقررہ مقام پر پہنچ جاتی اور دونوں ملزمان بھی وہاں پہنچتے اور تینوں مل کر واردات کرتے. واردات کے بعد ملزمان اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان ملزمہ کے حوالے کر دیتے اور ملزمہ چھینا ہوا سامان اور اسلحہ لے کر عام خواتین کی طرح چلے جاتی ہے اور وہ ملزمان وہاں سے نکل جاتے اور پولیس کو اس ڈکیت گروہ کی کافی عرصے سے تلاش تھی جن سے اب مزید تفتیش کی جائے گی. جی بہت شکریہ نذیر شاہ. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے سانگھڑ میں کار سے صحافی خاور حسین کی لاش ملنے کا معاملہ. خاور حسین کے اہل خانہ امریکہ سے کراچی پہنچ گئے. عدنان راجپوت ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. عدنان بتائے گا. جی بالکل, سانگھڑ میں کار سے صحافی خاور حسین کی لاش ملنے کا معاملہ سامنے آیا تھا. خاور کے اہل خانہ امریکہ سے کراچی پہنچ گئے ہیں. خاور کے بھائی, والد اور والدہ جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے, جبکہ خاور کے اہل خانہ جنہ ایئرپورٹ سے حیدرآباد اور پھر سانگڑ کے لیے روانہ ہوں گے. والد کا بتانا ہے کہ خاور بہت دلیر انسان تھا, وہ خود اپنے آپ کو گولی نہیں مار سکتا ہے. یہ واقعہ قتل کی واردات ہے, ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہ ہی کوئی تنازع ہے. واقعے کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ. ساکران روڈ پر ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر 2 افراد جاں بحق اور شناخت یاسین اور بلال کے نام سے ہوئی. افضل خان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی افضل. جی بالکل, ساکران روڈ پر یہ حادثہ پیش آیا ہے جہاں پر مبینہ طور پر تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جان بحق ہو گئے ہیں اور ان کی لاشوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے تاکہ ضابطے کی کارروائی کی جائے, جہاں پر دونوں مرنے والوں کی شناخت یاسین اور بلال کے ناموں سے ہوئی ہے. اس واقعے کے بعد ساکران پولیس بھی موقع پر پہنچی ہے تاکہ مزید معلومات حاصل کی جائے. حادثے کے بعد یہاں پر ٹریفک کی روانی. بہت شکریہ افضل خان. خبر دیں گے آپ کو لاہور سے. لاہور میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد آج سے نصابی سرگرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے. بچوں کے اسکول کا آج پہلا دن ہے. بچوں نے چھٹیاں کیسے گزاری, تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ خواجہ رمضان مجید. جی بالکل, گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اب جو ہے وہ 9th اور 10th کی کلاسز جو ہیں وہ ان کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اور آج بچوں کا اسکول میں پہلا دن ہے. اور پہلے دن میں بچوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور کتنی تعداد ہوتی ہے اور ٹیچرز کو اور کس طرح سے اپنے دیگر اسٹوڈنٹس کو بچے مس کرتے ہیں, سر بتائیے گا. آج پہلا دن ہے, تعداد 1-2 دن میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اور ہم تو بہت ہی زیادہ خوش ہیں چونکہ ہمیں ان بچوں سے بہت پیار ہے اور ہماری 9th 10th کلاسز کا رزلٹ الحمدللہ ابھی 10th کا آیا ہے اور 9th کا رزلٹ آنے والا ہے. بہت اچھا رزلٹ آتا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. مس کیا اسکول کو کافی, کہ 3 مہینے بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے واپس. بچے جو ہیں زیادہ تر یہاں پر اپنے اسکول کو دوبارہ کھلنے پر, دوبارہ جو چھٹیاں ختم ہونے پر جب اسکول کو جوائن کر رہے ہیں تو خاصے جو ہے وہ خوش بھی نظر آ رہے ہیں. جی امریکہ نے غازہ کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزے معطل کر دیے. وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ محکمہ خارجہ غزہ کے باشندوں کے لیے وزٹ ویزے روک رہا ہے, جس کی وجہ ویزوں میں سہولت دینے والی تنظیموں کے حماس سے روابط ہیں. اس سلسلے میں کانگریس اراکین کی جانب سے ثبوت پیش کیے گئے. طبی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی غزہ کے شہریوں کا داخلہ معطل کیا جا رہا ہے. امریکہ ان تنظیموں سے شراکت داری نہیں کرے گا جن کے حماس سے روابط ہوں. فلسطین نامی تنظیم کی امریکی فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم زخمی فلسطینی بچوں کو علاج کے لیے امریکہ منتقل کرتی ہے, جنہیں علاج کے بعد واپس مشرق وسطی بھیج دیا جاتا ہے. سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس کی جانب سے واشنگٹن ڈی سی میں پرامن اور کامیاب خالصتان ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا. ریفرینڈم میں سکھوں کی بڑی تعداد نے ووٹ کاسٹ کیے. مودی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کی شدید مذمت کی. خالصتان ریفرینڈم کی اختتامی تقریب کے موقع پر گرو پتونت سنگھ پنو نے کہا کہ بھارت پنجاب کی ریاست کو آزاد خالصتان بننے سے نہیں روک سکتا. ہندوستان دے 9 ٹکڑے ہونے یا ہندوستان دے 9 ٹکڑے ہونے ہیں. مودی اج گل سمجھ لے, ہجے ہتھیار قلم دا یہ سما نہیں لگتا. جدوں یہ ہتھیار جڑا ہے 47 تک بدل جائے گا. گل سمجھ لو, سن لو, ہندوستان دے ٹکڑے ہونے ہیں, پنجاب اسی آزاد کرانا ہے. خالصتان
बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को नजरअंदाज नहीं कर रहे। जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वही टीम का हिस्सा होगा। सेलेक्टर आकिब जावेद ने वाजे कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया मुंतखब स्क्वाड भारत को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। कोच माइक हैसन ने कहा बाबर आजम को कुछ जगहों में बेहतरी का कहा है। ये नहीं कह सकते कि हम उनको बिल्कुल राइट ऑफ कर रहे हैं। किसी प्लेयर के लिए फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकता है ना। जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। हमारे पास चॉइसेस बेहतर आ रही हैं। There's no doubt that Baba's been asked to improve in some areas, taking on spin. Players that we have performed exceptionally well. चाहे या ना चाहे, इंडिया पाकिस्तान का मैच क्रिकेट में सबसे बड़ा मैच। स्क्वाड है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं। चीजें चेंज होती रहती हैं, you'll see। इस दफा आप भी तैयारी पकड़े, हम भी पकड़ते हैं। एशिया क्रिकेट कप और ट्राई सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की सिलेक्शन पर साबिक कप्तान सरफराज अहमद और अब्दुल रज़ाक का इजहार इत्मीनान। कहते हैं नौजवान खिलाड़ी बासलाहियत हैं, ये स्क्वाड भारत को हराकर एशिया कप जीतेगा। कामरान अकमल बाबर और रिजवान के बाहर होने पर नाराज, बोले नॉन क्रिकेटर्स जब तक हैं ऐसे ही फैसले होंगे। उम्मीद है कि जिस तरह पोटेंशियल वाइज ये टीम सिलेक्ट हुई है अच्छा परफॉर्म करेंगे और देखिए आपको एक इंटेंट इनकी बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। तो जो भी प्लेयर खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए खेल रहे हैं और जिससे पाकिस्तान टीम को फायदा होगा। एक नई टीम शेप अप हो रही है और अच्छी टीम अनाउंस हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये टीम जो है ट्राई नेशन में और एशिया कप में पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। प्लेयरों को लूप में लेना और जो परफॉर्मर है उनको कॉन्फिडेंस देना, उनसे बात करना। अब आके ये कहना कि हमने बात की है स्ट्राइक रेट पे, शॉर्टेज डेवलप करे, ये मेरे ख्याल से मेरी नज़र में बड़ी इनएक्सपीरियंस स्टेटमेंट है। और अब शामिल करेंगे टेक न्यूज। चीन ने रोबोट्स पर मबनी खेलों के मुकाबले करवाकर सबको हैरान कर दिया। रोबोट्स का ये मुनफरिद इवेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इवेंट में मुख्तलिफ अक़साम के रोबोट्स ने हिस्सा लिया, जिन्हें दौड़ने, फुटबॉल खेलने, रेसलिंग और दीगर गेम्स के लिए डिजाइन किया था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें ARY न्यूज।